اور آج میں ہندوستان کے ایک بڑے اسلامک اسکالر سے میں آپ کی بات چیت کرواؤں گا اور اس سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ موجودہ وقت میں جو مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو لے کر کے گرماہٹ ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو مسلم ایجوکیشن ہے اس پر ہم بات کریں گے اور دیش کی کچھ سیاسی پہلوؤں کو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں گے. مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب 2 دوسیہ بھاگلپور کی یاترا پر آئے ہیں اور یہاں پر جتنی بھی خانقاہ ہے وہ ان کو وزٹ کریں گے اور خانقاہوں سے متعلق بات چیت کریں گے. اور ہم جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے کہ کس پرکار سے جو خانقاہ ابھی جو ورتمان سمے میں چل رہی ہے اور پہلے کی خانقاہوں میں کتنی بھنتائیں ہیں. ہم بات چیت کرتے ہیں سلمان حسین ندوی صاحب سے. پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل میں. بہت اچھا ہے. بڑا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور یہ موقع آپ نے فراہم کیا. جی پہلے تو میں آپ کو بھاگلپور شہر میں آنے کے لیے اور ہم سب کو وقت دینے کے لیے بھی ایک مرتبہ آپ سے شکر گزار رہوں گا. میں جاننا چاہوں گا سلمان صاحب کی آپ جو 2 دوسیہ بھاگلپور کی یاترا پر آئے ہیں تو یہ یاترا کا ادیش کیا ہے, کیا مقصد ہے؟ دیکھیے ہماری یہ یاترا جو ہے اس وقت کی جو ہماری حاضری ہے وہ ایک تو اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت مولانا حسن مانی صاحب جو سجادہ نشین ہیں پیر گمڑیا خانقاہ کے, ان سے میرا رشتہ بھی ہے اور یہ رشتہ علمی بھی ہے اور خاندانی بھی ہے اور ادارے کی نسبت سے بھی ہے. تو ان کی خدمت میں بھی میں آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خانقاہ صدیوں پرانی خانقاہ ہے اور اس کی بڑی خدمات رہی ہیں اور ہندوستان کے سلاطین اس خانقاہ کو مانتے آئے ہیں اور اس خانقاہ کے بزرگوں کے عقیدت مند رہے ہیں اور بڑے فرامین ان کے اس خانقاہ کے سلسلے میں اور بزرگوں کے سلسلے میں ہے. اور بڑا اچھا سا مکتبہ, ایک بڑی عمدہ لائبریری بھی یہاں موجود ہے اور کیونکہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے جس میں اہل علم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں جو اس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں, اس نے بڑے کام کیے ہیں. تو گویا میں پہلی مرتبہ بہار میں اپنے اس سفر کو بھاگلپور سے شروع کر رہا ہوں اور اس خانقاہ میں پہلے حاضر ہوا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ متعدد خانقاہوں میں, اداروں میں, تعلیم گاہوں میں جانے کا موقع ملے گا. مقصد در حقیقت یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان اتحاد ہو, ان کی صفیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہوں, جڑی ہوئی ہوں, ان کے انتشار کو ختم کیا جائے. تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ملاقاتیں ہوں, بے تکلف ملاقاتیں ہوں. جب حاضری ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے اور آپس کی گفتگو ہوتی ہے تو اس سے دل و دماغ متاثر ہوتے ہیں اور تبادلہ خیال ہوتا ہے اور تبادلہ خیال پہلا ذریعہ ہے, پہلا زینہ ہے اتحاد کے لیے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس خانقاہ کا تعلق ہے یہ تو گویا میرے گھر کی ایک ایسی خانقاہ ہے جس کا تعلیم سے اور تربیت سے تعلق ہے اور تعلق رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اس لیے آغاز تو یہیں سے ہو رہا ہے لیکن آگے انشاءاللہ اور جگہوں پر بھی جانا ہوگا اور ہر جگہ کا مقصد اور پیام یہ ہے کہ خانقاہیں آپس میں جڑے ہیں, تعلیم گاہیں جڑے, ادارے جڑے, شخصیات جڑے اور یہ اتحاد کا اور رابطے کا عمل بڑھتا چلا جائے. ایک جگہ سے شروع ہو, صوبائی سطح پر ہو, ملکی سطح پر ہو, بین الاقوامی سطح پر ہو, کہ پوری امت کا جہاں تک تعلق ہے وہ حقیقت امت واحدہ کہلاتی ہے, ایک امت ہے اور اس میں جو وحدت کی صفت ہونی چاہیے اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے, اس کا احساس دلانے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ قرآن میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سبق یاد دلاتے رہو اور ایمان والوں کو یہ عمل نفع بخش ہوتا ہے. تو یاد دہانی کرنی ہوتی ہے, اپنے کو بھی یاد دلانا ہے, دوسروں کو بھی یاد دلانا ہے کہ اللہ کا بھی یہی مطالبہ ہے اور نبی کی بھی یہی ہدایت ہے. اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم سب لوگ اس طرح رہیں کہ جیسے خاندان کے افراد رہتے ہیں بلکہ ایک جسم کے اعضاء کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس حیثیت کو امت میں زندہ کیا جائے. جی حضرت, میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ حال کے دنوں میں جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر اس ملک میں طرح طرح سے ایک پرتاڑنا کا دور چلا, وہاں سے وہ گزرے بھی,
तो ये कहा जाता है कि मुसलमान एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। पूरी आबादी में तकरीबन 59% जो मुस्लिम हैं वो अभी पढ़े लिखे हैं, जबकि भारत की लिटरेसी रेट लगभग 70 के करीब पहुँची है। तो जो खानकाएँ हैं अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में, क्या वो तालीम की तरफ जो अमन और पैगाम तो सद्भावना का पैगाम तो हमेशा से खानकाएँ देती रही है, क्या तालीम के इदारे को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? और तालीम में भी इस्लामी एजुकेशन के साथ साथ जो दुनियावी एजुकेशन की ज़रूरत है उसकी ओर भी बढ़ाने की ज़रूरत है कहीं न कहीं कदम खानकाहों में। देखिए, जहाँ तक इल्म का, तालीम का ताल्लुक़ है, तो ये तो इस्लाम की जान है, इस्लाम की असास व बुनियाद है। आखिरी नबी पर जो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, पहली वही आई, उसमें ये फरमाया गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो, जो क्रिएटर है, जिसने पैदा किया। तो सबसे पहला हुक्म पढ़ने का दिया गया। इस एतबार से ये जो उम्मत मुस्लिमा है, आखिरी नबी का जिससे ताल्लुक़ और जिस उम्मत का और आखिरी नबी से ताल्लुक़ है, इसके लिए पढ़ना, पढ़ाना, इल्म हासिल करना और इल्म को फैलाना, ये पहला काम है, यहीं से इसका आगाज़ होता है। तो जब इस उम्मत की असास व बुनियाद इल्म और ताल्लुम है, तो फिर याद रखना चाहिए कि इस उम्मत का कोई इदारा होगा तो वो तालीम पर तवज्जो देगा, खानका होगी तो तालीम पर तवज्जो देगी। कोई भी इस उम्मत का सही माना में नुमाइंदा होगा तो सबसे ज़्यादा उसको फ़िक्र इसकी होगी कि इल्म हासिल और सही इल्म हासिल, क्योंकि महज इल्म काफ़ी नहीं। हम ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इल्मी और तालीमी इदारे अमेरिका में हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, लेकिन जितना जुल्म हुआ है मशरिक़ पर, हिंदुस्तान पर और दीगर ममालिक पर, वो बरतानिया या फ्रांस ने किया है, बरतानिया ने किया है, जर्मनी ने किया। यानी दुनिया में जो मज़ालिम की कहानी है, ख़ास तौर पर 17वीं सदी 18वीं सदी का जो दौर है, जब उनका रिनाइसां हुआ, यूरोप का रिनाइसां हुआ, नशत सानिया हुई, तो आलम इस्लाम पर और मशरक़ी दुनिया पर जुल्म का जो सिलसिला शुरू हुआ है कि लाखों इंसान हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने ज़बह की। और अमेरिका की जो तारीख़ी इस तरह शुरू हुई कि जिनको रेड इंडियंस कहा गया, जो अमेरिका की असल आबादी थी, बरतानिया के वो लोग जिन्होंने अमेरिका पर कब्ज़ा किया, उन्होंने सबसे पहले उनका सफाया किया, मिलियनों की तादाद में उनका सफाया किया। तो असलन जो मौजूदा अमेरिका का निज़ाम है, ये लाशों पर कायम हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए कि 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में ख़ास तौर पर दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी गारतगरी हुई है, डकैती पड़ी है, लूटमार हुई और लाखों इंसान कत्ल किए गए, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका ने जो वियतनाम के साथ किया, अफ़गानिस्तान के साथ किया, सोमालिया के साथ किया, इराक़ के साथ किया, सीरिया में किया, पूरी दुनिया में जो कुछ किया है अमेरिका ने, वो सिवाय इसके कि खून बहाया गया, जंगल राज किया गया, इंसानों के साथ खून की होली खेली गई, और क्या किया गया, तो मालूम ये हुआ कि महज तालीम काफ़ी नहीं। और आपके हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि जो तालीम याफ्ता है वही फ़िरक़ेवारियत के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने ही इस मुल्क के अंदर तफ़रीक़े का बीज बोया है। आपको मालूम ही है कि जिनके हाथ में आज निज़ाम आया हुआ है, वो जिनको बड़ा मानते हैं, वो गुरु गोरवालकर हो या और उनसे पहले और बाद के लोग हों, ऐसा नहीं कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे, तालीम हासिल की उन्होंने, लेकिन कौन सी ये तालीम थी कि जिसने कौमों में फ़र्क कर दिया, मज़हबों में फ़र्क कर दिया, बिरादरियों में फ़र्क कर दिया और डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को असल करार दिया गया। तो इससे पता चलता है कि महज तालीम काफ़ी नहीं, तालीम अच्छी होनी चाहिए, ऐसी तालीम होनी चाहिए जिससे इंसान तैयार हो, जिससे शरीफ लोग तैयार हो, जिससे अच्छी शहरी तैयार हो। और ये काम सबसे ज़्यादा अगर किया है तो खानकाहों ने किया। खानकाहों ने इल्म दिया है, फ़िक्र दिया है, दिल को रोशन किया है, दिमाग को रोशन किया है, तरबियत की है और इंसान का तज़किया किया, यानी दिल साफ़ किए हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि खानकाह की तरबियत के नतीजे में जो अफराद भी पैदा हुए, उनका हाल ये था कि वो इंसानी क़दरों के अलम बरदार थे, वो सब के साथ मोहब्बत करते थे, सबकी कदर करते थे और इंसान को इंसान की हैसियत से देखते थे। वो मज़हब की भी तफरीक़ नहीं करते थे। खानकाहों में हिंदू भी और सिख भी और जैनी भी, सारे मज़हब के लोग आते रहे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह जो अजमेर थी, अजमेर में रही, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह जो दिल्ली में रही, और इसी तरह हज़रत शेख शरफुद्दीन याया मुनैरी की खानकाह जो बिहार में रही। ये वो खानकाहें हैं जिन्होंने इल्म का भी दामन फैलाया, इल्म का साया भी अता किया,
تربیت بھی کی، دونوں پہلوؤں کو یہ خانقاہیں لے کر چلی، اور جس خانقاہ میں موجود ہوں اس خانقاہ کے تعلیمی ادارے بھی ہیں، اس کا ایک تربیتی نظام بھی ہے، اس کے بزرگوں کی ایک بڑی وراثت ہے، ایک بڑا دینی تعلیمی تربیتی سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کے جو بھی ذمہ دار ہیں، اب ان کو چاہیے کہ آج کل کے دور سے اور آج کل کی ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے تعلیم کے اس دائرے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کیا جائے، لیکن تربیت کے ساتھ، محض تعلیم کافی نہیں۔ آپ کافی لمبے سالوں سے، کافی وقتوں سے بھاگلپور لگاتار آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیر دمڑیا سے ہمارا کافی پرانا تعلقات ہے اور رشتہ داری بھی ہے۔ فخر حسن صاحب آپ کے داماد ہیں۔ لگاتار آنے کے بعد بھاگلپور کے مسلمانوں پر آپ نے جو کہیں نہ کہیں، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں دنیا بھر کے، تو کہیں نہ کہیں آپ نے ریسرچ ضرور کیا ہوگا کہ یہاں کے مسلمانوں میں کیا کمیاں اور کس طرف ان کو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ذرا بتائیں گے بھاگلپور کے مسلمانوں کے؟ دیکھیے، بھاگلپور ہو یا پورا صوبہ ہو، اور صرف مسئلہ بہار کا نہیں ہے، جتنے بھی صوبے ہیں، کسی صوبے میں تعلیم کا معیار اچھا ہے، کسی میں کم ہے، اسی طرح تمدنی ترقی کہیں زیادہ ہے، کہیں کم ہے، اور بھاگلپور بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بہار کے جو شہر ہیں اور جو اضلاع ہیں ان میں بھاگلپور کی بڑی اہمیت ہے، بڑی تاریخ ہے، اور دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں، جیسے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھاگلپور کے شہر میں جو رہنے والے ہیں ان کو دونوں پہلوؤں کی طرف بڑی توجہ مبذول کرنی ہے، کہ ایک طرف تعلیمی اداروں کا جال ایسا بچھا دیا جائے کہ کوئی بھی محلہ اس سے خالی نہ ہو کہ وہاں پر گرلز اسکول بھی ہو، بوائز اسکول بھی ہو، اور اچھے مکاتب موجود ہوں۔ تعلیم اس طرح ہو جیسے پانی فراہم کیا جاتا ہے، بجلی فراہم کی جاتی ہے، کھانا فراہم کیا جاتا ہے، جیسے یہ ضرورتیں ہیں، اور ان کے بغیر کوئی شہر نہیں، ویسے ہی تعلیم ضرورت ہے، بلکہ پانی اور کھانے سے زیادہ اہم تعلیم کا مسئلہ ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر آدمی نہ صحیح چیز کھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، نہ پینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ صحیح علم ہی اس کو بتاتا ہے کہ کیا استعمال کرنا چاہیے، غذا کیا ہو، دوا کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، یہ سب باتیں علم سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہو، دوسری طرف یہ کہ یہاں جو خانقاہیں ہیں ان سے تربیتی تعلق ہو، صرف روایتی تعلق نہیں، صرف جھاڑ پھونک کا یا تعویذ گھنٹوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ تو عرفی اور روایتی تعلق ہے، اس میں وہ جان نہیں ہے، تعلق ہونا چاہیے تربیت کا، اصلاح کا، اور رسومات کا بھی ازالہ ہو، اور سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اخوت اور بھائی چارے والی بات ہو، اور اس طرح سب کے سب لوگ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں، برادری واد نہ پایا جاتا ہو، اور اسی طرح فرقہ واریت کسی نوعیت کی نہ ہو، مسلکوں کو بھی تفریق کے لیے بنیاد نہ بنایا جائے۔ یہ کام خانقاہ کو کرنا ہے، اور بھاگلپور کے عوام سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ صاحب، ایک طرف تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر انتظام اپنے ذمہ لازم سمجھیے، دوسری طرف اپنے بچوں اور بچیوں کی اور خواتین کی اور مردوں کی اچھی تربیت کیجیے، اور اس تربیت کو خانقاہوں سے حاصل کیجیے۔ جی، ایک بات جو آپ نے کہی خاص طور سے تعلیم کو لے کر کے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی اس وقت کا جو مسلم نوجوان ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکیاں ہو، جس طرح سے پاکستان سنسکرتی کو اپنا رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں، اس سے اردو اور جو ان کی عربی تھی خاصا کمزور پڑی ہے۔ پہلے سے ہی بہار کا جو ایک اسٹرکچر تیار ہوا ایجوکیشن کا، اس کی پہلے پرسنٹس کو ہٹایا گیا، تو ایسے جو مسلم یووا ہیں جو خاص طور سے اردو سے دور ہو رہے ہیں، اور خانقاہ جو اس پر لگاتار کام کرتی رہے، تو وہ اردو کی طرف جھکاؤ اس کا کیسے ہو، عربی کی طرف جھکاؤ کیسے ہو، تربیت کیسے آئے مسلم یواؤں؟ دیکھیے، مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ ان کا جو اصل کلچر ہے وہ یہاں اردو زبان میں ہے، اس سے پہلے فارسی میں تھا، اور سب سے پہلے عربی میں، عربی سے فارسی میں منتقل ہوا، فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ اب اگر اردو سے ہندی زبان میں پورا لٹریچر منتقل ہو جائے، تب بھی مشکل یہ ہے کہ اردو میں جو حروف ہیں اور عربی میں جو حروف ہیں، جن کو حروف تعجی کہتے ہیں، انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، وہ ہندی میں نہیں۔ ہندی والا مثلا مولانا آزاد کہتا ہے، مولانا آزاد نہیں کہہ پاتا، اس کے یہاں زا میں اور دال میں اور ضا میں اور واد میں کوئی فرق ہی نہیں، اسی طرح عین میں اور آ میں کوئی فرق نہیں۔ تو بہت سے حروف ایسے ہیں جن سے ہندی زبان ناواقف ہے،
بلکہ یوں کہیے کہ ہندی زبان فقیر ہے اس اعتبار سے کہ اس کی جھولی میں وہ حروف نہیں ہیں، وہ الفابیٹ نہیں ہیں کہ جن کے بغیر ہم اپنی زبان سے صحیح تلفظ اردو کا نہیں کر سکتے. تو اردو زبان کا باقی رہنا بے انتہا ضروری ہے، ہمارے کلچر کے لیے ضروری ہے، ہماری ثقافت کے لیے ضروری ہے، ہمارے لٹریچر کے لیے ضروری ہے. ورنہ بالکل کٹ کے رہ جائیں گے اور پھر قرآن سے ہی نہیں پڑھ سکیں گے. قرآن نہیں پڑھ سکیں گے اور اردو نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نئی نسل جو ہے وہ اپنے بزرگوں سے بالکل کٹ جائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی درخت سے آپ شاخ کاٹ دیجئے تو بس وہ سوکھتی ہے اور جلانے کے قابل ہوتی ہے. اور کہنے والوں نے صحیح کہا کہ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. اگر درخت سے شاخ پیوستہ رہے گی تو اس کو بہار مل سکتی ہے، کاٹ دی جائے گی تو پھر وہ چولہے کے قابل ہو جائے گی. اسی طرح کوئی نسل اگر اپنے بزرگوں سے کاٹ دی جائے گی تو پھر اس نسل کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان سکھائی جائے، اردو زبان سکھائی جائے، اور ہندی ہمارے ملک کی سرکاری زبان ہے، وہ بھی ہر بچے کو پڑھائی جائے. خاص طور پہ جو ہندی بیلٹ ہے اس میں بچوں کو ہندی سے واقف کرانا چاہیے. اور انگلش چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اس کو بھی پڑھایا جائے، کیونکہ اگر اس کو نہیں پڑھا جائے گا تو پھر اعلیٰ تعلیم میں کمی واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا عربی زبان اس لیے کہ وہ بیسک ہے اسلامک لٹریچر کے لیے، اردو زبان اس لیے کہ ہندوستان میں، ہندوستان کے کلچر میں اور یہاں کے لٹریچر میں اس کا بڑا مقام ہے، اور ہندی زبان اس لیے کہ وہ سرکاری زبان ہے، اور انگلش اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل زبان ہے. یہ زبانیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی مسلمان بچہ بھی ان سے محروم نہ ہو. جی مولانا صاحب، آپ نے خاص طور سے اسلامی شکشا کے ساتھ ساتھ ماڈرن شکشا پر بھی جوڑ دیا. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آزاد دیش کے بعد جو پہلے شکشا منتری بنے تھے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے، اور ان کی راشٹریہ شکشا دیوس کے طور پر 11 نومبر کو ہم لوگ سبھی دیش واسی مناتے بھی ہیں. اور ہمارے اس پردیش میں نتیش کمار نے بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ کیا تھا، آیوجن کیا تھا کہ اس کو بالکل سچائی طریقے سے منایا جائے. لیکن بھاگلپور میں جو ایسی بہت ساری کالجز ہیں جو تلکا مانجھی وشو ودیالیہ کے تحت آتی ہے، میں نے خاص طور سے وہاں پر جا کر کے دیکھا، وہاں پر ان کی تصویریں نہیں ہیں. تو ایک تو وہ جو آزادی میں ان کی بخوبی بہت بڑی یوگدان ہے، 1924 میں وہ جیل بھی گئے، اور خاص طور سے جو انہوں نے یونیورسٹیز اور ایجوکیشن کو لے کر کے زور دیا، کہیں نہ کہیں کی بڑی سازش نہیں ہو سکتی ہے سرکار جو اردو ایجوکیشن یا پھر جو مسلمانوں کا ایک ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اس پر کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ دشمن یا ہمارے مخالف لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ جن گھروں میں اردو بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، اردو کے رائٹر موجود تھے، انہی کے بچے اب ہندی اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں. انہی کے بچے اردو نہیں جانتے اور وہ خود اردو کے مقابلے میں دوسری زبان کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ جو زیادتی ہوتی ہے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم ہی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا سلوک سوتیلا ہے. لہذا اب اگر کسی کو ہم غیر مانتے ہیں تو پھر اس غیر سے ہم یہ توقع کیوں کریں کہ جس چیز کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں وہ کریں. تو اب یہ مسئلے کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہم اردو زبان کو بھی زندہ کریں، اور اردو زبان کے جو بڑے بڑے ماہرین رہے ہیں، بڑے شعراء رہے ہیں، بڑے ادبا رہے ہیں اور بڑے رائٹرز رہے ہیں، ہم بچوں کو ان سے واقف کرائیں. ہمارے بچوں کو علامہ اقبال سے، شاعر اسلام اقبال سے واقف ہونا چاہیے، علامہ شبلی سے واقف ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو سر سید احمد خان کی زبان سے اور ان کے مضامین سے بھی واقف ہونا چاہیے. مولانا ابوالکلام آزاد سے اور ان کے پرچے الہلال سے اور البلاغ سے اور ان کے ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن سے اور ان کے مضامین سے واقف ہونا چاہیے. محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر کی کتابوں سے اور ان کے پرچے ہمدرد سے اور ان کے مقالات اور مضامین سے واقف ہونا چاہیے. یعنی یہ ضرورت ہے کہ ہر قوم اپنے بچوں، اپنی نسلوں کو اپنا جو سرمایہ ہے منتقل کرے، اپنی امانت ان تک منتقل کرے. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ یہ کریں تاکہ وہ بچے جب بڑے بنیں تو اپنے بچوں کو پھر وہ وراثت دیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پر ذمہ داری ڈال دینا یا ان کی شکایت کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کریں اور پھر ہم ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ. یہ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کریں. جی، بات چیت کے کرم میں سیاسی تھوڑا سا بھی بات چیت کرنا چاہوں گا. مسلم کو ہندوستان میں سیاسی روپ سے آپ کہاں دیکھتے ہیں؟
دیکھیے مسلمان سیاست میں بالکل بچھڑے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، ان کا سیاسی رول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ جو بھی پارٹیز ہیں چاہے وہ سیکولر کہلاتی ہو یا نان سیکولر کہلاتی ہو، مسلمان ان میں شامل ہو جاتا ہے، ان کا بھشتی، ان کا قلی، ان کا خر بن جاتا ہے، لیکن قائدانہ جو پوزیشن اس کی ہونی چاہیے تھی، جو مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی، مولانا مدنی جوہر کی تھی، مولانا حسین احمد مدنی کی تھی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی تھی، بڑے بڑے قائدین ہمارے درمیان اٹھے اور اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا حصہ ان کا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو میراث تھی، انہوں نے جو کچھ سرمایہ دیا تھا وہ کہاں غائب کر دیا؟ ہمارا تو وہ رول تھا کہ ہم نے ملک کو آزاد کرایا، اب ملک کی آزادی کے بعد ہم کہاں غائب ہو گئے؟ ہم کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اپنی قسمت اس سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ صاحب وہ ہماری قسمت بنا دے، حالانکہ ہمارا کام یہ تھا بحیثیت مسلمان کے کہ ہم پوری دنیا انسانیت کو اپنا موضوع بناتے اور ان کو حقوق بھی یاد دلاتے اور ان کو حقوق دلواتے۔ اپنے حقوق کی بھیک مانگتے رہنا، اس سے جو نفسیات اور سائیکولوجی وجود میں آتی ہے وہ فرسٹریٹڈ سائیکولوجی ہوتی ہے، اور جو فرسٹریٹڈ سائیکولوجی کا ذمہ دار ہوگا وہ کسی کو رہنمائی نہیں دے سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو رہنمائی کی پوزیشن میں آنا چاہیے، قیادت کی پوزیشن میں آنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی بڑوں کے حالات پڑھیں اور ان کے تجربات سے گزرے، انہوں نے جو کام انجام دیے ان کو یاد کریں اور دوبارہ ان کی ہمت اور حوصلہ پیدا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تو اس طرح اپنا احساس ہو، دوسرے جتنے بھی اس ملک میں پسماندہ طبقات کے لوگ ہیں، شیڈیولڈ کاسٹ ہیں، شیڈیولڈ ٹرائبس ہیں اور بہت بچھڑے ہوئے لوگ ہیں یا مظلوم ہیں، ان سب کو جمع کرنا چاہیے اور ان کو ایک قیادت فراہم کرنا چاہیے تاکہ ان کو ان کے حقوق ملے، ان کو کوئی محروم نہ رہنے پائے۔ یہ اگر مسلمان ذمہ داری اپنے اوپر لیں کہ ہم مانگیں گے نہیں، دیں گے، چاہے ہم فقیر کیوں نہ ہوں۔ خانقاہیں دیتی تھی، مانگتی نہیں تھی۔ لوگ خانقاہوں میں آ کر پیروں پہ ڈال دیں تو کچھ ڈال دیں، لیکن خانقاہوں میں لنگر لگے رہتے تھے کہ آؤ بھائی اللہ کا دیا ہوا کھاؤ۔ یہ جو عمل تھا اب یہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ مانگتے مانگتے وہ بھک منگے ہو گئے ہیں اور ان کی حیثیت معاشرے میں شودر کسی ہو گئی ہے۔ یہ بڑی خراب بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، اس سے نکلنا ہے۔ ایک آخر میں ہم لوگ اپنی بات چیت کو اس سوال سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ بات چیت بند کریں گے۔ خانقاہ پیر دمڑیا میں ایک نئی چیزوں کا ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ شروعات ہونے جا رہا ہے، جو اسلامک الگ الگ کرائٹیریاز پر بک لکھی گئی ہے، ان کا ایک ہب تیار کیا جا رہا ہے جسے ہم لائبریری بھی کہتے ہیں، اور ان کے لیے آپ تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ یہاں پر اس طرح کی بکیں ہوں گی، ان کو پڑھیں گے، ادھین کریں گے۔ یہ کس پرکار سے ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ خانقاہوں کا ایک بڑا کام رہا ہے تعلیم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں، اور اس خانقاہ پیر دمڑیا خانقاہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ایک بڑی اچھی لائبریری بھی ہے۔ میں نے ایک تجویز یہ رکھی ہے کہ ایک اچھی اکیڈمی قائم کی جائے اور اس اکیڈمی کی طرف سے کتابیں شائع کی جائیں، اردو کی جو اچھی کتابیں ہیں ان کے ہندی میں ترجمے کیے جائیں، انگلش میں بھی کیے جائیں، اور انگلش میں جو اچھی کتابیں ہیں، جو اچھا لٹریچر یورپ میں سامنے آیا ہے، اس کا ان کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا جائے۔ اس طرح سے جو تبادلہ ہونا چاہیے علم کا زبانوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، وہ عمل کیا جائے، اور اس کام کا ایک اچھا آغاز اس خانقاہ سے ہو۔ میں تو یہ چاہوں گا، حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے، کہ ایک اکیڈمی کا کل افتتاح ہو جائے، اس کا کوئی بھی اچھے سے جو بھی مناسب سمجھا جائے خانقاہ کی نسبت سے ایک نام تجویز کر لیا جائے، اور اس کے بعد ایک نشریاتی ادارہ اسی اکیڈمی کے تحت وجود میں لایا جائے، اور پھر ہندی زبان میں خاص طور پر اردو کتابوں کے اچھے ترجمے ہوں، اور اچھی جو ہندی چیزیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، ساتھ ساتھ کچھ نئے مقالات بھی تیار کیے گئے ہیں، کچھ نئی بحثیں، اور جو یہاں کتابیں ہیں بزرگوں کی ان کا تعارف بھی کرایا جائے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی یہاں سے جرنل کوئی بھی پرچہ نکالا جائے مہینے میں یا 3 مہینے میں، ایک تحقیقاتی پرچہ نکلے، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا آغاز ہوگا، کیونکہ بہرحال علم کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میری جو حاضری ہے، اس حاضری کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ ایک اکیڈمی کا آغاز کر دیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ آگے چل کر کوئی نہ کوئی رسالہ بھی اس سے جاری کیا جائے گا، اور تحقیقی کام اور ترجمے کا کام انشاءاللہ انجام پائے گا۔
जी, तो इसी कड़ी में बातचीत हमसे करने के लिए मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और पीर दमड़िया साहब जो खानका हैं उनके सज्जादा नसीह भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ख़ास तौर से जो मौलाना साहब ने कहा कि यहाँ पर एक एकेडमी की स्थापना की जाएगी, एक लाइब्रेरी की, जिससे कि मैगज़ीन और अखबारात जो समय समय पर निकलेंगे। तो हम सज्जादा नसीह साहब से भी बात करेंगे कि एक नई सोच और एक नई चीज़ शुरू होने जा रही है। हजरत क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो आप तशरीफ़ लाए, आपके मुफीद मशवरे, आपकी सरपरस्ती, आपकी क़यादत और आपकी जो मोहब्बत और ताल्लुक़ है, उसके तहत जो बातें आई हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसका कल इफ्तिताह हो और वो अमल में आए, और जैसा आपने सोचा है वो चीज़ वजूद में, अल्लाह उसको वजूद बख्शे और काम दे। जी बिल्कुल। तो एक और मैं बात कराऊंगा आपकी, जो पीर दमड़िया खानका है, उनके नाइब सज्जादा नसीह हैं फ़खरे हसन साहब हैं ये हमारे साथ। और हमेशा से युवाओं को ख़ास तौर से प्रमोट करने की कोशिश किए हैं, मुस्लिम युवाओं के साथ साथ हिंदू युवाओं को भी। और शांति के बड़े ही एक तरह से कहिए कि ये समर्थक हैं, सद्भाव के समर्थक हैं, गंगा जमनी तहजीब के समर्थक हैं। आए दिन खानका पीर दमड़िया के सौजन से भागलपुर शहर में अलग अलग सभाएं और अलग अलग आयोजन करते हैं, और उसके माध्यम से खानका पीर दमड़िया के माध्यम से मौलाना फ़खरे हसन साहब एक बड़ा पैगाम देते हैं। हसन साहब, यहाँ कल से एक लाइब्रेरी शुरू होने जा रही है, जिसमें कि मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब ने कहा कि अखबारात और मैगज़ीन जो इस्लामी स्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके। उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब के पास जो एक आलमी व्यू है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया है, वहाँ के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ जहाँ हैं वहाँ इनके लेक्चर्स होते रहे हैं और उसको बहुत करीब से इन्होंने देखा है। तो यहाँ की खानका के मुतालिक जो ये मशवरा दिया है कि यहाँ एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिसका कल इफ्तिताह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही मुफीद मशवरा है। इस पर अमल हम सब करेंगे और इंशाअल्लाह इस खानका से कुछ रसाइल निकलेंगे, कुछ जराइद निकलेंगे और मुफीद बातें समाज में इस्लाही पैगाम को लेकर के फैलाने का काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये